انسانوں کے نام افزار ریحان، آزادی کی تلخیاں اور ماؤں کے احساسات۔ ہمارا یہ آرٹیکل آج ہی کے ڈیلی جنگ میں شائع ہوا ہے۔ آج 15 اگست کو پورے ہندوستان میں یوم آزادی جوش و خروش اور محبت بھرے جذبات کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جبکہ کل 14 اگست کو ہم نے پاکستان میں اپنا یوم آزادی منایا۔ درویش کو یہ دوئی کبھی ہضم نہیں ہو پائی کہ جب ہر دو ممالک تاریخ کے ایک ہی لمحے انگریز کی غلامی سے آزاد ہوئے، جسے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کہا گیا، یعنی 14 اور 15 اگست کی نصف شب یا آدھی رات کو ملنے والی آزادی۔ کسی دوست نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہی خطے کو جس لمحے دو ٹکڑے کیا گیا، جیسے کہ ایک سیب کے دو ٹکڑے کیے جاتے ہیں، تو اس کے متعلق یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک ٹکڑا تو 14 اگست کو کٹا جبکہ دوسرا 15 اگست کو۔ اگر حقائق کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو 14 اگست 1947 کا دن کسی بھی زاویے سے آزادی کا دن قرار پا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ پورا دن برٹش حکمرانی کا ویسا ہی دن تھا جیسے اس سے پہلے کے ہزاروں دن۔ جب ایک چیز ملی ہی آپ کو اس دن نہیں بلکہ اس کے بعد آنے والی رات بھی آدھی گزر گئی، پھر وہ ملی، تو پھر اسے منانے یا سیلیبریٹ کرنے کا حق بھی آپ کو وہ چیز ملنے کے بعد ہی بنتا ہے، نہ کہ اس سے پہلے۔ علاوہ ازیں بہت سے لوگ اس نوع کے سوالات بھی اٹھاتے رہتے ہیں کہ آزادی ہمیں ملی کب ہے؟ پہلے اگر ہم گوری چمڑی کے غلام تھے تو اب ہم کالی چمڑی کے غلام ہیں۔ پوری دنیا میں آزادی کا اولین سنگ میل آزادی اظہار کو قرار دیا جاتا ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ حریت فکر اور آزادی اظہار کی جو نعمت ہمیں برٹش ایرا میں حاصل تھی کہ آج ہمیں اس کا عشر اشیر بھی حاصل ہے۔ درویش اپنے پیر و مرشد سر سید کے افکار عالیہ پر جب گہری نگاہ ڈالتا ہے تو حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کس آزادی سے اس مرد حریت نے اپنا عظیم الشان فکری، عبقری، تنقیدی، انقلابی اور علمی سرمایہ حق یہاں چھپوایا اور پھیلایا کہ آج یہاں اس ملک کے بد نصیب تزادستان میں اس کا خواب بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا خواب دیکھنے والے نے اپنے خطبات ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں جو کچھ کہہ ڈالا ہے کہ آج اس کا 20واں حصہ بھی اس ناہنجار کو یہاں بیان کرنے کا یارہ ہے۔ برٹش سرکار کی دی ہوئی آزادی اظہار ہی تھی کہ یہاں سیاسی، سماجی اور مذہبی حوالوں سے رنگ برنگے مختلف نوع ایک سے بڑھ کر ایک پھول کھلتے رہے، فکری اور شعوری آبیاری ہوتی رہی، لیکن شعور انسانی پر کوئی قدغن نہ تھی۔ آج طرح کوئی ایسی انقلابی آواز نکال کر تو دکھائے، اس جہان فانی سے رخصت کر دیا جائے گا۔ آج ہمارے ایک ایک محکمے کا جو حال ہے، محکمہ زراعت سے لے کر پولیس اور وابڈا تک، ریونیو سے ایجوکیشن، ہیلتھ اور بلدیات تک، کیا رشوت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ رشوت دے کر بھی کوئی سنوائی ہو جائے تو لوگ لڈیاں ڈالتے ہیں۔ ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق ہے جس میں نیچے سے اوپر تک انصاف بکتا ہے۔ کیا انگریز دور میں اس کا کہیں کچھ تصور بھی تھا؟ جی ہاں، آج یہاں آزادی ہے آپ کو جھوٹ، ملاوٹ اور بے ایمانی کی۔ جتنی استطاعت ہے اس سے بڑھ کر بربادی ڈھاؤ، کوئی ایشو نہیں۔ مذہبی اذکار جپتے ہوئے جیسی چاہے رسومات و عبادات کرو، چاہے عام عوام کا جینا حرام کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 1 کلومیٹر کے ایریا میں آپ کو 10 20 مساجد تو مل جائیں گی، مگر ملاوٹ کے بغیر خالص دودھ ڈھونڈنے نکلو تو 100 کلومیٹر میں بھی آپ کو ایک دکان نہیں ملے گی۔ ٹھگی، چوری چکاری، بلکہ دھونس، دھاندلی، دہشت و وحشت اور ڈکیتی تک کی ذہنیتیں یہاں پوری ڈٹائی سے چھائی ہوئی ہیں، جبکہ شرافت، صداقت اور انسانیت سہمی کارنر ہوئی بھیگی بلیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں منافرت کی سپنی کے پاس اوپن لائسنس ہے، جسے چاہے ڈنگ مارے، ہینگ یا فائر کر دے، سوائے طاقتوروں کے۔ البتہ کمزوروں کے سانس دینے پر شاید ٹیکس لگانا ہی رہ گیا ہے۔ اسی منافرت بھری اپروچ کے تحت جس پر چاہو بلاسفیمی کا الزام تھوپ دو، اسے جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ بالخصوص یہود و ہنود کے خلاف جو چاہو ہانکو، چھاپو اور پھیلاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جشن آزادی منانے والوں، تمہارے بقول غلامی کی لعنت تم پر برٹش سرکار نے مسلط کر رکھی تھی، لیکن اٹھتے بیٹھتے منافرت تم ہندو کے خلاف کیوں پھیلاتے ہو؟ بات بے بات ہندو کے خلاف نفرت پھیلانے کا تم کوئی موقع جانے نہیں دیتے، نہیں ملتا تو تراشنے لگ جاتے ہو، گھڑنے لگ جاتے ہو۔ آخر کیوں؟ جن کی غلامی سے تم آزادی لینے کے دعوے دار ہو، تمہارا اور تمہاری نئی نسلوں کا بس نہیں چل رہا، ورنہ اس نام نہاد آزاد وطن پر 3 حروف بھیجتے ہوئے تم سب UK جا بسو یا ہمیشہ کے لیے یورپ آباد ہو جاؤ۔ اسی لگن میں تمہاری نئی نسلیں کشتیوں میں ڈوب کر مر رہی ہیں۔ کیا یہ ہے تمہاری آزادی کی اصلیت؟ البتہ صدیوں اکٹھے رہنے والے ہمجولیوں، ہم وطنوں کے خلاف تمہارے دماغوں میں مطالعہ تزادستان کے نام پر زہر ہنڈیلنے والے طاقتوروں نے کوئی موقع جانے نہیں دینا ہے۔ تمہارا پیٹ کاٹ کر غربت کے گندے نالے میں تمہیں ڈبکیاں لگوا کر انہوں نے سارے وسائل اسلحہ و بارود کے ڈھیروں پر لگا دینے ہیں، اور تمہیں یہی چکمہ دینا ہے کہ تمہارا ہمسایہ بہت برا ہے اور خطرناک ہے۔ کچھ سوچو، سوچنے پر تو کوئی پابندی نہیں۔
نہیں ہیں۔ انڈین ہیرو نیرج چوپڑا کی اسپورٹس مین اسپرٹ قابل تحسین ہے کہ کھیل کے میدان میں حریف ہوتے ہوئے ذاتی حیثیت میں انہوں نے پاکستانی ہیرو ارشد ندیم سے بہترین دوستی قائم کی، ہر جگہ ان کی تحسین کی، حتیٰ کہ ایک قیمتی جیولین اس وقت تحفے میں دیا جب انہیں اس کی ضرورت تھی۔ کاش یہ اپروچ ہمارے سیاسی، مذہبی اور عسکری کھلاڑیوں کے اونچے دماغوں میں بھی آ جائے۔ سلام ہے ہمارے ان دو قابل فخر کھلاڑیوں کی دو نیک فطرت ماؤں کی سوچ پر، ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا کی مہربان اور قابل ستائش ماؤں پر، جنہوں نے میڈیا والوں کے شرارتی سوالات پر بھی کن خوبصورت جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے۔ نیرج چوپڑا کی ماں نے جب یہ کہا کہ میرے بیٹے نے چاندی کا میڈل یا تمغہ لیا تو ہمیں اس کی بھی بہت خوشی ہے، جس نے سونے کا تمغہ لیا ہے وہ بھی میرا بیٹا ہی ہے، میں اس کی بھی قدر کرتی ہوں۔ ہمارے بچوں نے جو محنت کی ہے پوری دنیا میں ان کی قدر افزائی کی گئی ہے۔ 26 سالہ انڈین نیزہ باز نیرج چوپڑا کی ماں سورج دیوی کے یہ محبت بھرے شبد پون یا فل صدی کی پھیلائی ہوئی منافرت پر بھاری ثابت ہوئے، جیسے کہ ماں قبل گولڈ میڈل اور اس دفعہ سلور میڈل لینے والے بیٹے نیرج چوپڑا نے کہا ہے کہ میری ماں سیدھی سادی ہیں، وہ میڈیا کو نہیں جانتی اور نہ پروپیگنڈے کا اثر لیتی ہیں، ان کے یہ شبد ان کے دل کی آواز ہیں، وہ میری اور ارشد کی دوستی سے بھی آگاہی رکھتی ہیں۔ ہم دونوں جیولین تھرو میں حریف ضرور ہیں مگر ذاتی طور پر اچھے دوست ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جواباً ارشد ندیم کی ماں نے بھی محبت کا جواب اسی طرح کے خلوص بھرے الفاظ میں دیتے ہوئے کہا کہ نیرج بھی میرا بیٹا ہے۔ پرائم منسٹر انڈیا نریندر مودی نے نیرج چوپڑا سے اپنی ملاقات میں ان کی والدہ محترمہ کے الفاظ و جذبات کی تحسین کی تو نیرج بولے، مودی جی میری ماں کے یہ شبد ان کے دل سے نکلے تھے۔ دوسری طرف پاکستانی وزیر اعظم کو بھی اپنے کھلاڑی سے ملاقات میں ماؤں کی اس عظمت کا ریفرنس ضرور دینا چاہیے تھا جو ہمارا چاپلوس پرائم منسٹر نہ جانے کیوں بھول گیا۔ پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز نے ارشد ندیم کے گھر پہنچ کر نہ صرف جیولین تھرو کے ہیرو کی قدر افزائی کی بلکہ ان کی والدہ اور فیملی کے ساتھ بھی اپنی اپنائیت کا اظہار کیا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر مریم نواز اپنے والد محترم نواز شریف کی طرح برصغیر ہند میں منافرت کے بالمقابل محبت کی آواز سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے 10 کروڑ انعام کی آدھی رقم بیٹے اور آدھی ماں کو پیش کرتی، یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے نیرج کی ماں جیسے الفاظ بول کر خطے میں امن و سلامتی کا بول بالا کیا ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ اس خطے میں 2.2 ارب انسانوں کے دل کی آواز یہی ہے، ہم اپنائیت کے ساتھ سب کی ماؤں کو اپنی مائیں اور سب کے بچوں کو اپنے بچے سمجھیں، امن و سلامتی کا بول بالا کریں، اپنائیت و محبت سے زندگی گزاریں۔ اس کے بعد ہی ہم بزبان اقبال یہ کہہ سکتے ہیں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔